کہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی بنو اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے بنے گے. اکثر سنتے رہتے ہیں لوگ نا. پھر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بعض لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، مل جل کے رہو. اب یہ جو قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بنو اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے بنیں گے. ہاں حدیث ہے، حدیث ہے، ان بنی اسرائیل تفرق 72 ملتا، کہ بنو اسرائیل کے اندر کتنے فرقے تھے؟ 72. تفرق امتی 73 ملتا، نبی نے فرمایا میرے امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. کلہم فی النار، سب کے سب جائیں گے کہاں؟ جہنم میں. الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی وہ کون ہوگا جو جنت، یعنی 73 کے 73 سارے جائیں گے کہاں؟ جہنم میں. صرف ایک فرقہ جب وہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ جنت میں جائے گا. بس سمجھ آئی یہاں تک بات؟ اب بنو اسرائیل کے اندر جو 72 فرقے تو وہ فرقے بنے کیسے؟ وہ فرقے ایسے بنے، موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ آدمیوں کو، کتنے لاکھ آدمی کو؟ 6 لاکھ آدمیوں کو لے کر فرعون کے وہاں سے نکل گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچے تو 6 لاکھ آدمی تھے، کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لاٹھی مارو. جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو دریا کے اندر کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے. کتنے راستے بنے؟ 12 راستے. 6 لاکھ کا فوج تھا، 12 راستے بنے. اب جو 12 راستے بنے تو یہ 12 راستے نہیں، وہ 12 راستوں سے پھر 12 قبیلے. اب 6 لاکھ کو تقسیم کرو 12 پہ، تو ایک دستہ کتنے کا تھا؟ 50,000 کا. تو یہ کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے. تو یہ 12 قبیلے دریا سے نکل کے چلے گئے. کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ لوگ تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہارون، تو قوم کے خیال رکھ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا، میں جاؤں گا کوہ طور پہ. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ. اب یہ کتنے لوگ تھے؟ 12 قبیلے تھے، 6 لاکھ لوگ تھے، نہیں 50 ہزار کا ایک قبیلہ بن گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ان 12 قبیلوں نے 50,000 کا ایک قبیلہ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا کر دیا؟ سامری کا کہنا مانا شروع کیا، اپنے نفس کو اس کے مطابق چلنے لگے. تو چلنے لگے تو ہارون علیہ السلام بھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، تو ان کا کہنا بھی نہیں مانا. سمجھ آئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام ہے تو انہیں ہارون علیہ السلام کہا کہ اے ہارون، یہ کہ قوم کیسے گمراہ ہو گئی؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں انہیں سمجھاتا رہا، انہوں نے پھر بھی میری کس کی بات مانی؟ سامری کی بات مانی. اب وہ کتنا 6 لاکھ لوگ تھے، 50,000 کے رشتے بن گئے، 12 قبیلے بنے. اب یہ 12 قبیلے جو تھے، 12 چھک 72. سمجھ ہی نہیں آئی؟ پہلے 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ سے یہ کہاں کتنے بٹک گئے؟ 12 قبیلے بن گئے. پھر 50,000 پھر 12 کے قبیلے بن گئے. یہ تو کتنے ہو گئے؟ کل 72 ہو گئے. تو بنو اسرائیل کے اندر 72 وہ جو فرقے بنے تھے، وہ فرقے تھے جو نبی کی مخالفت میں نکل گئے. سمجھے میری بات آپ کو؟ کس کے مقابلے میں نکلے؟ نبی کی مخالفت میں. اس طرح بنو اسرائیل کے اندر 72 فرقے وہ بنے جنہوں نے وقت کی نبی کی بات نہیں مانی، اور نبی کا جو خلیفہ تھا ہارون، اس کا بھی کہنا نہیں مانا. اب اس امت کے اندر جو 73 فرقے بنیں گے، ان فرقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان بنی اسرائیل 72 ملتا، بنی اسرائیل کے کتنے فرقے تھے؟ 72. تفرق امتی 73 ملتا، میرے امت کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. کلہم فی النار، سب کے سب جائیں گے جہنم میں. الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت. اللہ کے نبی وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، صرف یہ جنت پہ جائے گا. بس باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اب اس امت میں جو 73 فرقے بنیں گے، 72 کا تعلق انہی سے ہوگا جو بنی اسرائیل میں بنے تھے. 72 کا تعلق کن سے ہوگا؟ انہی سے ہوگا.
اب وہ 72 تھے، یہ بھی 72، وہ 73واں جنت میں جائے گا۔ اچھا اب یہ 73 فرقے بن گئے اس امت کے اندر مثال کے طور پر۔ اب ان فرقوں سے بچنے کا نبی نے کوئی راستہ بھی بتایا ہے یا نہیں؟ مسئلہ اب یہاں پر ہے بھائی، 73 فرقے اس امت میں بنیں گے، ان فرقوں سے بچنے کا نبی نے کوئی راستہ بھی بتایا یا نہیں؟ مسئلہ اب یہاں پر ہے۔ ہاں نبی نے راستہ بتایا، اگر نبی راستہ نہ بتاتے تو پھر نبی اپنے پیچھے قرآن کو چھوڑ کے نہ جاتے۔ اب نبی نے راستہ کیسے بتایا؟ نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے، ایک اللہ کتاب، دوسری میری سنت۔ فرمایا اگر تم لوگوں نے اللہ کی کتاب اور میری سنتوں کو پکڑ لیا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرقہ واریت سے بچ گئے، سیدھا تم اس راستے پہ چلو گے جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چلو۔ اچھا ابھی قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، اصل قرآن ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن پہ صحیح راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمائے؟ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد خیال کرنا ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، یہ تمہیں 73 فرقوں سے بچنے کا راستہ بھی یہ تمہیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ قرآن کا اصل ترجمہ کیا اور نبی کا طریقہ کون سی، یہ بتائیں گے۔ اگر ابو بکر عمر نہیں ہوئے پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی فرقوں سے کیسے بچیں گے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پھر تمہیں عثمان اور علی بتائیں گے، سمجھے؟ اچھا پھر کیا فرمایا؟ عثمان علی بھی نہیں ہے، اب کون بتائے گا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے 1,24,000 صحابہ کرام سب کے سب ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے تم چلو گے تم فلاح پا جاؤ گے، جب تم چل گئے تو پھر سارے فرقوں سے تم بچ گئے، صرف ایک راستے پہ چل گئے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ ابھی اب یہاں تک تو بات ہو گئی، اب دوسری بات ہے، اب صحابہ سارے چلے گئے، اب ہم کس کے پیچھے چلے؟ صحابہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ پھر کیا فرمایا؟ وقرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جنہوں نے سب سے بہتر زمان نبی نے فرمایا میرا ہے، میرے بعد کس کا؟ میرے صحابہ کا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ سب سے بہتر، خیر امتی قرنی، سب سے بہتر لوگ یہ ہوں گے۔ اب صحابہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے جو ہے صحابہ سے علم لے کر ہمیں علم دیا، ان کے شاگردوں میں ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد، سمجھیں گے یاد ہے بات آپ کو؟ اب ان 73 فرقوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے۔ اچھا پھر اللہ کے نبی نے ایک راستہ اور بھی ہمیں بتایا کہ جب تمہارے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے مسلمانوں کے درمیان، آج لوگ یہ سوال کہتے رہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث کے پیچھے چلے، بریلوی کے پیچھے چلے، دیوبندی کے پیچھے چلے، کس کے پیچھے چلے؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کا بھی راستہ بتایا، کیا فرمایا؟ اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه، فرمایا جب تم مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈل جائے تو لڑنا مت، اس ٹائم دیکھنا کہ میرے صحابہ نے کس طریقے کو اپنایا ہے، صحابہ فرمایا تو تم اسی طریقے کو اپنانا، تم پھر ان تفرقوں سے بچ جاؤ گے اور وہ میرا طریقہ ہوگا، سمجھے بھی بات آپ کو؟ تو نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ میرے طریقے کے خلاف نہیں چلیں گے۔ اب قرآن نے اس کی تصدیق کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے کہا جنہوں نے مخالفت کی رسول کی اور نبی کے راستے، اور جنہوں نے مخالفت کی رسول کی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یہ گمراہی میں چلے گا۔ اچھا مومنین کون ہے؟ مومنین کون ہے؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کے پیروکار تھے، قرآن نے ان کی گواہی دی کہ جنہوں نے صحابہ کی مخالفت کی، صحابہ کے راستے کو چھوڑا، انہوں نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، تو یہ سارے لوگ انہی فرقوں کے اندر بڑھ جائیں گے جو 72 فرقے بنو اسرائیل کے اندر۔ تو ہمارے اس
دور میں جو فرقے بنیں گے 73 وہ فرقے وہی ہوں گے جن کا تعلق صحابہ سے نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک مزید وضاحت بتاتا ہوں. 1,24,000 صحابہ کرام کا اجماع ہے اور فتویٰ ہے. حضرت عمر کے دور سے آج تک مکہ مدینہ کے اندر پورے دنیا کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 20 رکعت. تو اب یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ 8 رکعت تو سمجھ لینا کہ اس کا صحابہ سے لنک کٹا ہوا ہے. 1,24,000 صحابہ کرام کا فتویٰ اور اجماع ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتا ہے, 2 ہوتا ہے اور 1 ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ 3 طلاق 1 ہے تو سمجھ لینا کہ اس کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات, ہم اور آپ طرح کی جو ہے رواج نکالے, ہم نے رسم نکالے ہیں, ہم لوگوں نے عرس منائے جاتے ہیں, سمجھے نہیں. 12ویں کا خیرات ہے, 11ویں کے خیرات وغیرہ چل رہے ہیں. اب نبی نے فرمایا ينظر بما اخذ به اصحابی, کہ جب اس طرح کے مسائل تمہارے اندر آئیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, تو دیکھنا اگر میرے صحابہ نے یہ عمل کیا تھا تو کرنا, اگر ثابت پھر مت کرنا کیونکہ میرا طریقہ نہیں ہوتا. سمجھا میری بات آپ کو؟ تو بنی اسرائیل کے اندر جو فرقے بنے تھے وہ کس وجہ سے بنے تھے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے طریقے اپنائے. تو اس امت میں جو 73 فرقے بنیں گے تو وہ وہی لوگ ہوں گے جو نبی اور صحابہ کے طریقوں اپنے طریقوں پہ چلیں گے. سمجھ رہے میری بات آپ کو نہیں؟ اب جتنے بھی جماعتیں ہیں, اب کوئی ایک جو ہے جماعت مسلمین کے نام سے بن گیا,